جو جینون کیسز ہیں جہاں پہ فیملیز کو سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس فیملی کے لیے 5 ملین اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ حکومت کا لاپتہ افراد کے خاندان کو 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں لاپتہ افراد کا مسئلہ پیچیدہ ہے، حکومت مسلسل کام کر رہی ہے، دہشت گردی کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل ہیں۔ بلوچستان کی وزارت داخلہ کا گوادر سے گرفتار رہنماؤں کو رہا کرنے کا اعلان۔ پاور سیکٹر اور ایف بی آر، اگر یہ دو ادارے صحیح نہ ہوئے خدا نہ خواستہ تو پھر وہ ناؤ ڈوب سکتی ہے خدا نہ خواستہ۔ جو آج جو دھرنے دے رہے ہیں اور جو دوسرے جو کام کر رہے ہیں، یہ سیاست برائے سیاست ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک اچھی مثال نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان پولیٹیکل پارٹی سے، جب ان کے ایک صوبے میں کے پی میں حکومت تھی تو کیا کیا انہوں نے اس 10 سالہ دور میں؟ ایف بی آر اور پاور سیکٹر درست نہ ہوئے تو ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ میں گفتگو، کہا دھرنا دینے والے سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں۔ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے، کسی معاہدے کو تانے کا نشان نہیں بنانا چاہیے۔ تنخواہ دار پر ٹیکس کا احساس ہے، بعض ٹیکسز بالکل جائز ہیں۔ پی ٹی آئی کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے نامزد کردہ محمود خانہ چکزئی نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے رابطہ کریں گے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس بھی منگل کو ہوگا۔ 5 تاریخ کو خان صاحب کی جیل میں 1 سال پورا ہونے کو آ جائے گا، اور 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے سوابی میں۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں 1 سال مکمل ہونے پر تاریخی جلسہ ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 5 اگست کو ثوابی جلسے میں ملک بھر سے لوگ آئیں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں جلسے کا ایجنڈا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی رہائی ہے، قوم ثابت کرے گی کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم عوام کو حق دلانا چاہتے ہیں، بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ دھرنا انہی جذبات کا ترجمان۔ آئی پی پیز کے جو معاہدے یہ ناقص ہے، اور حکمران یہ بات کر کے منسوخ نہیں کیے جائیں گے، یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری، پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی دھرنے میں شرکت۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومت آئی پی پیز معاہدوں پر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، عوام کو ریلیف نہ دیا تو حکومت گھاٹے میں رہے گی۔ دوحہ میں شہید اسماعیل ہنیہ اور محافظ کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ قطر، فلسطین اور حماس کے رہنماؤں کے ساتھ حافظ نعیم الرحمان بھی شریک ہوئے۔ امیر قطر نے سر پر روایتی عرب اقال نہیں پہنا، جستے خاکی گھر پہنچنے پر رقت آمیز مناظر، اہلیہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ شہید اسماعیل ہنیہ کو لوزیل کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر متفقہ مذمتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم کا اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ، کہا ہزاروں فلسطینیوں کا لہو انصاف مانگ رہا ہے، عالمی ضمیر آج کٹہرے میں بطور مجرم کھڑا ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں یوم سوگ منایا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت ملک بھر میں غائبانہ نماز جنازہ ادا، استنبول کی تاریخی مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مسجد اقصیٰ کے خطیب شیخ اکرمہ کا اخراج عقیدت اسرائیلی فوج نے حراست میں لے لیا۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور فترفعنا بها اعلی الدرجات۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ایران کے ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر خطے میں بڑی ہلچل۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے کمانڈ سینٹر وسطی بیروت منتقل کر دیا۔ امریکی جنگی بحری بیڑے خلیج فارس اور بحیرہ روم روانہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیل حکومت کی عوام کو بنکرز تیار کرنے کی ہدایت۔ متعدد ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے فلائٹس منسوخ کر دیں۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے لیے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا۔
عرب ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق موساد کے ایجنٹس ایران میں پہلے سے موجود تھے۔ ہنیہ کی موجودگی کے انٹیلیجنس معلومات ملنے پر ایجنٹس نے دور سے دھماکہ کیا۔ ملک بھر میں بارشیں، دادو میں کیرتھر پہاڑی سلسلے کی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ 6 سالہ بچہ سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق۔ کوہ سلیمان پر موسلا دھار بارش کے بعد راجن پور کے سیلابی نالوں کی سطح میں اضافہ۔ کہا سلطان نالے کو عبور کرتے ہوئے 20 سالہ نوجوان ڈوب گیا۔ وادی کاغان کے دریائے کندھار میں سیلابی ریلا 16 دکانوں کو بہا کر لے گیا۔ کوہاٹ کو اور اکزئی سے ملانے والا پل بھی سیلابی ریلے کی نظر۔ بلوچستان میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ قلاب، خزدار، بارکھان، جوب، لورا لائن، سدھی، ہرنائی، زیارت، آوران، کوہلو، ڈیرہ بکی اور جھلمکسی میں انتظامیہ کو چوکس کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں مزید بارش کا خدشہ۔ گلیاں اور سڑکیں تالاب گٹر ابل پڑے، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ کراچی میں آج کی بارش سے صورتحال ابتر ہو گئی۔ کھلے مین ہولز موٹر سائیکل سواروں کے لیے خطرہ بن گئے۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، سڑکوں سے پانی نکالنے کی ہدایت۔ لاہور میں 350 ملی میٹر بارش کے بعد اکثر علاقوں سے پانی نکال دیا گیا، کچھ علاقوں میں تاحال پانی موجود۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کو فارم 47 کا تانا دینے پر ہنگامہ، اراکین گتھم گتھا ہو گئے۔ اسپیکر کی وارننگ پر اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ، پی پی کے احمد کنڈی اور جے یو آئی کے عدنان وزیر نے معافی مانگ لی۔ ہم ایک کمپنی بنا رہے ہیں یا ہم نے وہ اپروو کر دیا ہے کہ ہم سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سیپرا کے نام سے بنا رہے ہیں۔ یہ پرانا پلان تھا، اس کو انہوں نے اسکٹل کیا۔ اب میں نہیں پاسٹ میں جانا چاہتا کس طریقے سے، لیکن ہم کام پہ لگے رہے اور اب ہمیں وہ اپروولز وغیرہ مل گئے ہیں۔ ہم ایک گرڈ کمپنی، واحد پروونس ہے جس نے پہلے ٹرانسمیشن لائن لگائی۔ سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری کمپنی بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہنتر کے کوئلے سے بجلی بنائیں گے جو 15 سے 20 روپے فی یونٹ کی پڑے گی۔ کہا 70% سے زائد گیس دینے والے سندھ کی صنعتوں کو گیس کی قلت ہے۔ کراچی ایک شہر نہیں پوری قوم کی لائف لائن ہے۔ شکایت کی کہ 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا کر نیب کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ آزادی صحافت کے نام پر ہم کسی کی کردار کشی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہم بھی بلا وجہ جیل کاٹ چکے ہیں، کیا جیل جانے پر ملک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں؟ خبردار کیا کہ کم از کم اجرت کے قانون پر عمل نہ کرنے والے میڈیا ہاؤسز کے خلاف کارروائی ہوگی۔